اعتکاف کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف بس مسجد میں بیٹھ جانے کا نام ہے، بقیہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ کی بیٹھکیں بھی قائم کریں، گپ شپ کی مجلسیں بھی کریں، سارے اوقات کو گپ شپ کی نظر کر دیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور کر لیا تو بس تھوڑی بہت عبادات کر لی۔ اعتکاف کی حقیقت اور روح خلوت اور تنہائی ہے، اور خلوت کی حقیقت اور روح ترک تعلقات ہے، یعنی میل جول کو کم کرنا۔ لہذا اگر ہم اعتکاف کی حقیقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خلوت اور تنہائی ہے۔ اسی وجہ سے آدمی دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور خلوت اور تنہائی کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلقات کو کم سے کم کریں، کم سے کم کریں۔ ہر قسم کے غیر ضروری تعلقات کو اس عشرے کے لیے اندر کم سے کم بند کر دیں، تب جا کر آپ کو اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کی روح حاصل ہوگی۔ یہ جو معتکف کے لیے چادروں کا ایک پردہ جو لگا دیا جاتا تھا، اگرچہ وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد بھی صرف یہ ہوتا تھا کہ معتکف کو خلوت و تنہائی حاصل ہو، اور بلا ضرورہ میل جول سے وہ گریز کرے، تعلقات کی جو ہے نا کثرت سے وہ گریز کرے۔ تو اس لیے اگر اعتکاف کی ہم روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی تعلقات ہیں کم سے کم اس عشرے کے لیے بند کر کے رکھنے، موبائل کا استعمال بند کر دیں، اور ہر قسم کے غیر ضروری مشاغل کو موقوف کر دیں، تب کہیں جا کر اعتکاف کی حقیقت حاصل ہوگی، اور اس کے ثمرات، اس کے برکات، اس کے نتائج اللہ جل شانہ حاصل فرمائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے آسان سی مثال کے ساتھ کہ ایک بیمار شخص جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر پہلا اس کا آسان سا سادہ سا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، علاج کرتا ہے، معمول کی دوائیں دیتا ہے، لیکن اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو مزید سخت ڈوز دیتا ہے، اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، اور اگر بیماری مزید بڑھتی جائے تو بالآخر اس کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم آئی سی یو کہتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، ہم گناہوں کے امراض میں مبتلا ہیں، گناہوں کے امراض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم اور آپ کا معالج ہے، پورا سال اللہ کی طرف سے نمازوں اور پابندیوں کی صورت میں کچھ نہ کچھ علاج معالجہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اس کے آغاز کے ساتھ انتہائی سخت ڈوز شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے اینٹی بائیوٹک سے علاج کیا جا رہا ہے، عبادات کی مقدار بڑھا دی جاتی، اور پھر رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو گویا کہ اس آدمی کو، ایمان والے کو، انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ہر وقت اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، اور انتہائی اس کی نگہداشت ہو رہی ہے، اس کا ایک ایک عمل بھی اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، ایک ایک عمل اس کا عبادت بن رہا ہے، ایک ایک حرکت اس کی عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کا لیٹنا عبادت، اس کا خاموش رہنا عبادت، اور اس کا جو ہے نا عام عبادات کرنے میں بھی مزید اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سی ایسی عبادات جو وہ عام دنوں میں کیا کرتا تھا، رمضان میں وہ نہیں کر پا رہا، باہر کسی کی عیادت کرنی تھی نہیں جا سکتا، تعزیت کرنی تھی نہیں جا سکتا، اللہ بیٹھے بٹھائے اس کو یہ سارے اجر عطا فرما رہا ہوتا۔